صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ اول بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا دعویٰ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم الناس بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑے عالم ابو بکر صدیق ہے۔ بھئی علم تو نام ہے قرآن اور حدیث کا، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے عالم ہیں تو اس کا معنی کہ سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا علم ان کے پاس ہوگا، جبکہ ہم اہل سنت کی کتب سے دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق سے احادیث زیادہ مروی نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ علامہ محی الدین ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ وفات 676 ہجری، تہذیب الاسماء واللغات باب ابو بکر کے تحت نقل کرتے ہیں، روی علی صدیق عنہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 حدیث وسنان و اربعون حدیثا۔ امام نووی کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے 142 احادیث مروی ہیں۔ ان سے زیادہ احادیث تو اور صحابہ کرام سے ہیں، حتیٰ کہ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ان سے زیادہ روایت مروی ہیں۔ تو کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا عالم ہو اور صرف 142 حدیثیں اس سے منقول ہوں؟ معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب سے بڑے عالم نہیں تھے، الیاذ باللہ۔ جو آپ ذہن نشین فرما لیں، دو باتیں الگ ہیں، ایک ہے احادیث کا بکثرت یاد ہونا اور استدلال کی قوت اور علوم شریعت میں انسان کا رسوخ ہونا، اور ایک ہے احادیث کا بہت بڑی تعداد میں نقل کرنا، دو باتیں الگ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس احادیث کا علم صحابہ میں سب سے زیادہ تھا اور استدلال کی طاقت بہت زیادہ تھی۔ آپ اس سے اندازہ فرمائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین میں جو اختلافات ہوئے ہیں ان میں ابو بکر صدیق نے فیصلے کیے ہیں، اور فیصلے بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر کیے ہیں اور صحابہ نے ان کو تسلیم کیا۔ مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کس جگہ بنے، صدیق اکبر نے فیصلہ فرمایا کہ اور حدیث بیان کی جہاں نبی فوت ہوتا ہے وہی جگہ دفن ہوتا ہے، صحابہ نے تسلیم کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں یہ مسئلہ پیش آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور آپ کا جنازہ کیسے ہوگا؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ جنازے کا طریقہ یہ ہے، کچھ لوگ جائیں اور سلام پیش کریں اور واپس آئیں، جماعت نہ ہو، جنازے کی طرح نہ ہو۔ سب نے تسلیم کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب خلیفہ کس کو متعین کریں؟ صدیق اکبر نے حضور کا ارشاد سنا، الائمۃ من قریش، سب نے تسلیم کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصتی کے بعد فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ یا بعض نے وراثت کا تقاضا کیا تو ابو بکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد بتایا کہ ہم انبیاء ہیں اور ہمارے مال کا کوئی وارث نہیں ہوتا، سب نے تسلیم کر لیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابہ کرام میں سب سے بڑے عالم تھے، احادیث کو جانتے تھے، اسی بنیاد پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں کو تسلیم کیا جاتا رہا۔ اس لیے یہ بات نشین فرما لے، ابو بکر صدیق سب سے بڑے عالم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3654، حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ وفات 256 ہجری، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت نقل کرتے ہیں، وکان ابو بکر عالمنا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سب سے بڑے عالم تھے۔ اور اسی طرح علامہ جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی رحمہ اللہ وفات 911 ہجری، حضرت نقل فرماتے ہیں تاریخ الخلفاء میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو بیعت کا وقت تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، حضرت صدیق اکبر کے بارے میں عجیب جملہ فرمایا۔
حضرت عمر فرماتے ہیں ان ابا بکر لم یترک شیئا انزل فی الانصار، انصار کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابو بکر نے سب کچھ بیان کیا۔ او قد ذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شانم الا ذکرہ، یہ آپ نے فرمایا کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی شان میں فرمایا تھا ابو بکر نے سارا کچھ بیان کیا۔ اب یہ جو فرما رہے کہ انصار کی شان کے بارے میں جو احادیث ابو بکر نے ساری سنا دی، یہ کس بات کی علامت ہے؟ اس کو نقل کرنے کے بعد امام سیوطی فرماتے ہیں بہذا ادل دلیل علی کثرت محفوظۃ من السنت وسعت علمہ بالقرآن، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احادیث بھی سب سے زیادہ یاد تھی اور قرآن کریم کا علم بھی آپ کا صحابہ کرام میں سب سے زیادہ تھا۔ باقی دوسری بات کہ آپ سے روایات کم کیوں ہیں، دیکھیں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے سن 13 ہجری میں، اور یہ دور وہ تھا کہ ابھی باقاعدہ احادیث کو جمع کرنا، احادیث کو تلاش کرنا، احادیث کے لیے سفر کرنا یہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ کے بعد یہ سلسلہ شروع ہے۔ ہاں اگر اس وقت یہ روایات کو جمع کرنے کا اور ساری روایات کو لکھنے کا یہ رواج ہوتا تو آپ دیکھتے کس قدر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حلقہ 10 میں لوگ ہوتے اور احادیث ان سے وہ لوگ لیتے، آپ خود اس کو دیکھتے۔ اس بات کو علامہ محی الدین ابو زکریہ یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ وفات 676 ہجری تہذیب الاسماء واللغات میں یوں بیان فرماتے ہیں وسبب قلت روایاتہ انہ تقدمت وفاتہ قبل انتشار الاحادیث واعتناء التابعین بسماعها وتحصیلها وحفظها، ان کی روایت کردہ حدیث کے تعداد کے کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا انتقال احادیث کے زیادہ پھیلاؤ ہونے سے پہلے ہو گیا اور تابعین نے احادیث کو سننے، جمع کرنے اور حفظ کرنے کا خاص اہتمام شروع کیا، یعنی یہ اہتمام تابعین نے شروع کیا تھا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی۔ تو ایک ہے احادیث کا زیادہ یاد ہونا اور ایک احادیث کا زیادہ نقل ہونا، یاد ہونا اور نقل ہونا ایک دونوں میں فرق ہے۔ اور دوسرا جو آپ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں ایک فرق تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خشیت الہیہ کا غلبہ تھا، خوف کی کیفیت تھی، ڈر بہت زیادہ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام طور پر وہی مسائل بیان فرماتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ذکر کیے ہوتے، لیکن خشیت الہی کی بنیاد پر قال رسول اللہ کم فرماتے، خوف تھا۔ اسی طرح اس خطرے کی وجہ سے کہ الفاظ کو نقل کرنے میں ڈر نہ ہو، آپ نے ذخیرہ احادیث جو اپنے پاس محفوظ تھا اس کو بلفظ ہی آگے منتقل نہیں فرمایا۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر غلبہ تھا، جمال کا، محبت کا، ان کی خواہش تھی میں انہی الفاظ کو آگے نقل کروں۔ میں یہاں پر ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ بہت سارے حضرات پوچھتے ہیں حضرت امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث ہیں، آپ ان کو چھوڑ کر سید الفقہاء امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ اس کے بہت سارے جوابات میں نے دیے ہیں۔ ایک جواب میں سے دیا کرتا ہوں، حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام بخاری میں یہی فرق ہے جو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت ابو ہریرہ میں فرق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑے عالم تھے، لیکن خشیت الہی کا غلبہ تھا تو روایت کو بلفظ ہی نقل نہیں کرتے، اس کا مفہوم اور حدیث مسئلہ مستنبط کر کے بتا دیتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر جمال اور محبت کا غلبہ تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو آگے منتقل کرتے رہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی ہے جیسے حضرت امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک پر خشیت کا غلبہ ہے، الفاظ نقل کرنے کی بجائے الفاظ نبوت سے مسائل نقل کرتے ہیں اور پیش فرماتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ پر محبت کا غلبہ ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو زیادہ نقل فرما رہے ہیں۔
حضرت ابو ہریرہ سے زیادہ روایات کا نقل ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ ابو بکر صدیق سے عالم بڑے تھے۔ حضرت امام بخاری سے روایات کا زیادہ نقل ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ حضرت امام حنیفہ سے عالم بڑے تھے۔ اور بات بھی ذہن نشین فرما لیں، حضرت امام حنیفہ کی شرائط اتنی سخت ہے، احادیث کو لینے اور بیان کرنے میں اتنی سخت شرائط امام بخاری کی بھی نہیں ہے، اس لیے آپ سے روایات کم منقول ہے، ورنہ اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو علم میں امام بخاری سے کم ہے۔ اللہ میں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔